السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رشتوں کے ٹوٹنے کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کوئی سا بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے وہ بھائی بہن کا ہو، چاہے وہ اولاد کا اور ماں باپ کا ہو، یا کسی اپنے کا ہو، یا کوئی دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، بہت جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے کے مقابلے پہلے جو رشتے تھے وہ بہت اچھے سے چلتے تھے، بہت لوگ اس رشتے میں ایفرٹ ڈالتے تھے، کھونے سے ڈرتے تھے کہ ارے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے، ہم کیسے رہ پائیں گے، کیسے کیا کر پائیں گے۔ پر آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے آپشن ہیں، جیسے اگر کوئی دوست سے رشتہ ٹوٹ گیا یا دوستی ختم ہو گئی تو ہم دوسرا دوست ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی دوسرا فرینڈ ڈھونڈ لیتے ہیں، یا پھر بھائی بہنوں میں رشتے خراب ہو گئے تو ہم کسی غیر کو اپنا بھائی بہن بنا لیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ تو بہت ہی آسان ہو گیا آج کل میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنا، کیونکہ بہت سارے آپشن اس معاشرے میں ہیں کہ ہم دوسرا ڈھونڈ لیں گے، ہم دوسری شادی کر لیں گے، ہم دوسرا کر لیں گے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے برداشت۔ ٹھیک ہے، جب رشتوں میں برداشت کی جو پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا کسی بھی چیز میں، تو وہ رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے برداشت، اور دوسری چیز کیا ہے، بہت زیادہ موقع مل جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، بہت زیادہ آپشن مل جاتے ہیں، دوسرے رشتے ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب آج کل تو جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ سوشل میڈیا میں بزی رہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جوانوں کی تو بات چھوڑو، تو رشتوں میں کیا ہو گیا، آج کل لوگوں کے پاس دوسرے بہت زیادہ آپشن ہیں، اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہیں اور باتیں برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی تھی، پھر بھی ساتھ میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے اور نبھاتے تھے، ان میں اپناپن تھا۔ آج کل کیا ہے، اپناپن نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اپنا دل سے نہیں سمجھتے کسی کو، اوپر اوپر سے رشتے نبھاتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے رشتے ٹوٹنے میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ تو آپ اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، دوسروں کی باتوں کو اتنا زیادہ دل پر نہ لیں۔ دیکھیے، ہم غیروں کو اپنا بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں ارے یہ ہمارا جو ہے اپنوں سے زیادہ قریب ہے، یہ جو غیر ہے یہ ہمارا خیال زیادہ رکھتا ہے اپنوں سے زیادہ۔ وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ہم نے مان لی، پر غیروں کو اپنا بنانا بہت آسان ہے، اپنوں کو اپنا بنائے رکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کیونکہ ان کو ہماری ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ان کو ہماری ساری اچھی بری باتیں پتہ ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ غیر کو ہمارے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رشتوں میں پیار لائیں، محبت لائیں، اپناپن لائیں، برداشت کی پاور لائیں، تیسرے انسان کو اپنے رشتوں میں نہ آنے دیں۔ جب بھی کوئی تیسرا انسان آئے گا رشتے میں تو رشتے خراب ہوں گے، جب بھی کوئی باہر والا آئے گا رشتے میں تو رشتے خراب ہوں گے، جب بھی کوئی یہ کہہ کر آئے گا غیر انسان کہ ہم تو اچھا کرنے جا رہے تھے، ہم تو آپ کو اچھا چاہتے ہیں، وہ انسان کبھی بھی آپ کا اچھا نہیں چاہے گا۔ شیطان کو دور رکھیں، اللہ کے قریب جائیں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، یہ سب چیزیں کریں گے نا تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ ایک دوسرے پہ یقین رکھیں، جب بھروسہ ختم ہونے لگتا ہے تب بھی رشتے ختم ہونے لگتے ہیں۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہوگا تو رشتہ کیسے چلے گا؟ سارے جو رشتے ہیں وہ تو یقین پہ، اعتبار پہ، بھروسے پہ ہیں، پر ہم آج کل بھروسہ نہیں کرتے رشتوں میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم نے صرف شک کیا اور ہم نے مان لی وہ بات، یا کسی نے ہم سے آگے کہہ دی سامنے والے انسان کے بارے میں، ہم نے وہ فوراً مان لی۔ ہمیں فوراً نہیں ماننی، ہمیں اپنا نظریہ رکھنا ہے، ہمیں اپنا دماغ چلانا ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کے ہم اپنا گھر خراب کریں، کسی کی باتوں میں آ کے ہم اپنے رشتے خراب کریں، رشتے توڑ دیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے ظلم ہوتے تھے، لوگ اتنا ان کے ساتھ غلط کرتے تھے، ان کو کیا کیا بولتے تھے، پھر بھی وہ برداشت کرتے تھے، پھر بھی وہ معاف کرتے تھے، ان کے پاس وہ پاور تھی۔ تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کیوں نہیں برداشت کر سکتے، ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ پر ہاں، جہاں برداشت سے باہر ہو وہاں برداشت نہ کریں، جب معافی سے باہر ہو تو وہاں معاف بھی نہ کریں، پر ہاں کہیں نہ کہیں گنجائش رکھیں۔ 100 سال پرانی باتیں لے کر نہ بیٹھیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، غصے کو سائیڈ میں رکھیں۔ یہ مت سوچو کہ ارے اس نے ایسا کہا تھا، اس نے ویسا کہا تھا، تب تو اس نے، پرانی باتیں مت لاؤ ابھی کی باتوں میں۔ جب تک پرانی باتیں چلتی رہیں گی رشتے خراب ہوتے رہیں گے۔ پرانی باتوں کو بھولیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، لڑائی جھگڑے میں بھی ایک دوسرے کی عزت بنا کے رکھیں۔ لڑیں جھگڑیں پر اس میں بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس میں بھی عزت ہونی چاہیے، ہے نا، اس میں بھی اپناپن ہونا چاہیے۔ کسی دشمن کی طرح اپنے سے لڑائی نہیں لڑنی ہوتی۔ اپنے شوہر یا بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے نا، میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، بہت ساری باتیں سنی ہیں میں نے، میرے کانوں تک باتیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوا تو وہاں اتنا ہسبینڈ نے گالیاں بک دیں، بیوی کو کیا کیا تانے دے دیے، بیوی نے اس کے گھر والوں کو بول دیا، اس کو تانے دے دیے، اس کو جانے کیا کیا بول دیا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کو زندگی تو ساتھ میں گزارنی ہے۔
आपको ज़िंदगी साथ में गुजारनी, उठना है, बैठना है, हम सफ़र हैं, एक दूसरे के तकलीफ़ के साथी हैं। तो क्या हम एक दूसरे को ऐसा बोलें कि एक दूसरे का दिल टूटे? क्या एक एक दूसरे को इतना गंदा-गंदा बोलें कि रिश्ते ख़त्म होने लगें, दिल में गुंजाइश ना बचे? ऐसा ना करें, है ना? रिश्तों में गुंजाइश लाएँ और दुश्मन से बुरा बर्तावा ना करें अपनों के साथ। ख़ासकर जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है उसको बहुत ज़्यादा मज़बूती से चलाएँ। भाई-बहन का रिश्ता है उसको भी मज़बूती से चलाएँ। ये मत सोचो कि हमारा भाई या बहन हमसे मिल रहा है तो वो सिर्फ़ मतलब के लिए मिल रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई मतलब से मिल रहा है, आपसे कोई कोई चीज़ माँगने के लिए मिल रहा है या आपके पास वो है तभी तो आप दे रहे हो ना, नहीं होता तो नहीं देते आप। तो माफ़ करें रिश्तों को। ये मत सोचिए कि सामने वाला इंसान लालची है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो चुगली करता है, कब तक कर लेगा चुगली, कब तक बुराई कर लेगा। अपना दिल साफ़ रखें, अच्छे से पेश आएँ, रिश्तों को मज़बूत करने की कोशिश करें, बर्दाश्त की पावर लाएँ, ताकत लाएँ अपने अंदर बर्दाश्त करने की, है ना? एक दिन हम दुनिया में अकेले हो जाएँगे और कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, सिर्फ़ इस वजह से कि वो इंसान मेरा दुश्मन है, वो इंसान मेरा दुश्मन है, सभी दुश्मन हैं। दुनिया के हर इंसान दुश्मन है, तो हमें दुनिया के लोगों से दूर नहीं होना है, हमें दुनिया के लोगों से भागना नहीं है, नफ़रत नहीं करनी है। उनके हरकत से नफ़रत हो सकती है, उनके एक्शन से आपको नफ़रत हो सकती है। उस इंसान से नफ़रत ना करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको सही करने की कोशिश करें, बर्दाश्त की कोशिश करें, किसी तीसरे इंसान को अपने रिश्तों में ना घुसेड़ें, किसी ऐसे इंसान को अपने रिश्तों के बीच में ना लाएँ, जो आपका बुरा चाहता हो और झगड़े में भी इज़्ज़त करें, किसी की ना इज़्ज़त को ना उछालें। इज़्ज़त उछालना बहुत आसान होता है, हम किसी की इज़्ज़त को उछाल देते हैं, उसके अंदर कमियाँ बयान करते हैं, उसकी बुराइयाँ दूसरों से करते हैं, उसकी कमियाँ दूसरों से करते हैं, नहीं। ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, वो आपका अपना है, तो बैठ के उसको ठीक करें, किसी तीसरे तक ना पहुँचाएँ। वो रिश्ता अगर आपको चलाना है और आप चाहते हैं आपके रिश्ते मज़बूत हों और अच्छे हों, तो एक दूसरे की इज़्ज़त करें, बर्दाश्त करें, माफ़ करें, है ना? ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही बुरा है, इससे तो मिलना ही नहीं है, ये तो बहुत ख़राब है। बहुत आसान है ये बात बोल देना, पर माफ़ करना बहुत अच्छा काम है। तो आप माफ़ करें, बर्दाश्त करें और अच्छे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। रिश्ते तोड़ने से ज़्यादा रिश्ते जोड़ने की सोचें।